قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. ہر قسم کی اچھی تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی، اسلام کی، ہدایت کی، امن کی زندگی عطا فرمائی. درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید للمرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ہر خیر کی طرف رہنمائی فرمائی. معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہم سب ذی الحجہ کے مبارک ایام میں موجود ہیں اور حجاج کرام کل حج شروع کر چکے ہیں. آج 9 تاریخ عرفہ کے میدان میں فی الوقت حجاج کرام دعاؤں میں، ذکر و اذکار میں مشغول ہیں. یہ بہت ہی عظیم دن، بہت ہی قیمتی دن، اللہ رب العالمین جس دن سب سے زیادہ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے، اتنا زیادہ کسی دن آزاد نہیں کرتا جتنا اللہ تعالیٰ عرفے کے دن لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں اتر کر کہتا ہے فرشتوں سے، اے فرشتے بتاؤ یہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں، جبکہ حجاج پسینے میں ڈوب کر، گرمی برداشت کرتے ہوئے، دعاؤں میں مشغول، آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں. جو چیز مانگنا ہے وہ مانگ لیتے ہیں. اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آتی ہے. اللہ کہتا ہے فرشتوں سے، اے فرشتوں تم گواہ رہو، میں ان سب کو جہنم سے آزاد کر دیا، میں ان سب کی مغفرت فرما دی. ایسا عظیم دن ہے، یہ وہ دن ہے اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کیا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. یہ وہ دن ہے عرفے کے دن، عرفے کے میدان میں اللہ کے نبی جب موجود تھے وہ آیت نازل ہوئی جس میں تکمیل دین کا اعلان کیا گیا. یہ وہ دن ہے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے اور ان کی اولاد سے عقیدہ توحید کا وعدہ لیا. سارے لوگوں نے ایک ہی زبان میں کہا تھا اللہ ہم تیری بندگی کریں گے، شرک نہیں کریں گے. اللہ نے اقرار لیا. اسی لیے نبی نے فرمایا افضل ما قلت والنبیون من بعدی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. میں اور مجھ سے پہلے انبیاء جو بھی گزرے ہیں وہ جو دعا کہتے آ رہے تھے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ. فرمایا سب سے بہترین دعا عرفے کے دن کی دعا ہے اور سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ بہت ہی محترم دن، عظیم دن میں ہم لوگ الحمدللہ موجود ہیں. حجاج کرام عرفے کے میدان میں اپنے حاجتیں رکھ رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں اور اللہ سے امید ہے، اللہ سے امید ہے جہاں بہت سے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اللہ سے امید ہے اللہ تعالی ہم سب کو بھی جہنم سے آزاد کرے اپنی رحمت میں، اپنے خاص فضل میں اللہ تعالی ہم سب کو داخل فرمائے. اب دوسری بڑی مناسبت جو ہمارے سامنے موجود ہے وہ قربانی کی مناسبت ہے. انشاءاللہ ہم لوگ پرسوں یعنی اتوار کے دن عید الاضحیٰ منانے والے ہیں. قربانی بہت عظیم عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو نماز کے ساتھ جوڑ کر بتایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. کہا کہ اے نبی نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی کرو. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اے نبی کہہ دو بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب العالمین، جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کو نماز کے ساتھ جوڑ کر بتایا. قربانی شاعر اللہ میں سے ہے. اللہ نے کہا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ. یہ قربانی کے جانور ہیں، ہم نے تمہارے لیے مقرر کیے ہیں، یہ اللہ کے شاعر ہیں، علامت ہیں. یہ قربانی بندگی کا مظہر ہے، جذب اطاعت ہے،
اللہ تعالیٰ سے بندہ اقرار کرنا چاہتا ہے، اللہ آج میں اس جانور پر چھری چلا رہا ہوں، اللہ اگر وقت پڑے میں ارمانوں پر، خواہشات پر چھری چلانے کے لیے تیار ہوں، اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اللہ تیری رضا کی خاطر خاندانی رسم و رواج کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، اللہ تیری رضامندی کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہوں، اللہ میں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بندہ اللہ سے وعدہ کرتا ہے، تو اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور صرف جانور کو ذبح کرنا ہی نہیں بلکہ اپنے جذبات کی قربانی اور اپنی خواہشات کی قربانی، بدعت و خرافات کو چھوڑنا، اللہ کے عقیدہ و توحید پر مضبوط ہو جانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو اپنانا، یہ قربانی کا بہت بڑا پیغام ہے۔ اسی لیے یہ جو گوشت ہم کھاتے ہیں ہمارے لیے اللہ کو خون کی بھی ضرورت نہیں، گوشت کی بھی ضرورت نہیں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ نے فرمایا اللہ کو ہرگز بھی تمہارے خون کی، قربانی کے خون کی اور گوشت کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تمہارے دلوں کو کے تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ مشرکین مکہ جانور ذبح کرتے اور اس جانور کے خون کو، گوشت کو کعبۃ اللہ پر لیپ دیتے تھے اور پھینکتے تھے، کہتے یہ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ نے کہا گوشت تم رکھو، تم کھاؤ، اللہ تمہارے جذبے کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو لہٰذا ہم لوگ یہ بہت بڑی عبادت کو انجام دینے والے ہیں، اور آپ کو تو معلوم ہے کہ وہ واقعہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی جو واقعہ ہے، اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے، اس قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مشروع قرار دیا، اور ان کی یاد کو اللہ تعالیٰ تازہ کرنے کے لیے بار بار یہ ہمارے پاس عبادت کو لاتا ہے۔ نبی سے پوچھا گیا یہ قربانی کیا ہے؟ کہا کہ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو قربانی سنت مؤکدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 10 سال تھے، صحابہ فرماتے ہیں 10 سال بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی پیش کی۔ ایک وقت تو اللہ کے رسول نے 100 جانور ذبح کیے، 60 پر 3 جانور اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا، بقیہ جانور حضرت علی کو حکم دیا کہ تم ذبح کرو۔ وہ 60 پر 3 جانور ذبح کرنے کی حکمت یہ ہے کہ نبی کی عمر بھی 60 پر 3 سال تھی، اس لیے اللہ کے رسول نے 60 پر 3 جانور اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا۔ تو قربانی مشروع ہے، سنت مؤکدہ ہے، جس کے پاس حیثیت ہے، استطاعت ہے، اسے کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی سے فرمایا من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جس کے پاس حیثیت ہے، استطاعت ہے، طاقت ہے، پھر بھی قربانی نہیں کرتا تو اسے چاہیے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے، عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہے کہ اسے کرنی چاہیے، حیثیت رکھ کر بھی، استطاعت رکھ کر بھی اس سے پیچھے جانا، غفلت برتنا لائق نہیں، اچھی بات نہیں ہے۔ بہت سے لوگ بہانہ بناتے ہیں، بھائی قربانی کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کے پاس وسعت ہے، طاقت ہے، اسے چاہیے کہ وہ قربانی نہیں کرتا تو ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ ہمارے میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جب کہتے قربانی کرو، حیثیت نہیں ہے، سہولت نہیں ہے، اتنا خرچہ ہوا گھر کے لیے، اتنا خرچہ ہوا، یہ بہانہ بناتے ہیں۔ لیکن وہی ان کی زندگی دیکھیں، کبھی کبھی ہوٹلوں میں، ریسٹورنٹ میں 10,000 15,000 بل بن کر آتے ہیں، ہاتھ میں 30,000 40,000 کے موبائل ہیں، گھر کے مرمت کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، رسم و رواج کے لیے، نسبت جیسے رسم کے لیے بھی لوگ لاکھوں روپے لٹانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور گھر کے خرافات کے کاموں کے لیے ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کی بات آتی ہے، اللہ کے راستے میں دینے کی بات آتی ہے، بڑی بے شرمی سے کہتے ہیں ہمارے پاس حیثیت نہیں۔ اگر آپ کے پاس حیثیت نہیں، اللہ کبھی حکم نہیں دے کہ تم مستقل جانور ذبح کرو، آپ کی حیثیت کے مطابق اگر آپ ایک حصہ بھی لیتے ہیں تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مقصود اخلاص ہے کہ کون کتنا اللہ کے رضامندی کے لیے دیتا ہے، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ ہم لوگ بڑے سیلفش مسلمان ہیں، جب ایسی بات آتی ہے تو بہانہ بناتے ہیں۔ نہ صرف قربانی، عقیقہ کی بات کہی جائے، کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ہسپتال میں جائیں گے ڈیلیوری کے لیے، آپریشن کے لیے 80,000 90,000 بل بن کر آتے ہیں۔ 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے، کہتے ہیں ابھی اتنا خرچہ ہوا ہم کیسے کریں، 7-8 ہزار کی بکری کرنے کو یعنی بہانہ بناتے ہیں، جبکہ ہسپتالوں میں اتنے لاکھوں روپے بن کر آتے ہیں۔ اس وقت کیوں نہیں سوچتے، جا کر بتاؤ ڈاکٹروں سے ہمارے پاس حیثیت نہیں، بن نہیں سکتے؟ وہ جتنا بولے اتنا بن کر آتے ہیں، اور مزید اور بھی کہے گا تو وہ بھی بننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اللہ اس کے رسول کا حکم ہے،
عقیقہ کرو، قربانی کرو، یہ عمل کرو، یہ عمل کرو. دین کے لیے کیا کیا بہانہ لوگ بنا لیتے ہیں. یہ کیوں؟ ہم لوگ بس دنیا کے ہیں، آخرت کی فکر نہیں ہے. اگر واقعی معنی میں اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی اطاعت فرمانبرداری کا جذبہ ہوتا تو آنکھ بند کر کے سمعنا واطعنا کہتے اور ہم اس طرح کے عمل کو انجام دینے میں آگے آگے بڑھتے ہیں. بہت سے میجورٹی ایسے لوگوں کی قربانی کرنے سے جی چراتی ہے اور کم از کم حصہ میں تو شریک ہو نہیں. میں کہتا ہوں ابھی بھی جتنے لوگ بھی جمعہ کی مجلس بیٹھے ہیں، قربانی کا ارادہ نہیں تو کرو، آگے بڑھو. 4000 5000 جو بھی حصے مقرر کیے گئے ہیں اس میں جا کے حصہ شریک ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرو. یہ بہت عظیم عبادت ہے، اس کو انجام دینے کی ضرورت ہے. چونکہ قربانی اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، اس لیے جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں صحت مند جانور ہونی چاہیے، موٹا تازہ ہونی چاہیے اور عیب سے پاک ہونی چاہیے. نہ لنگڑا ہو، نہ کانا ہو، نہ مریض ہو، نہ مریض قسم کا دبلا پتلا ہو. اچھی چیز اللہ کے راستے میں دینی چاہیے. کچھ لوگ سستے دام میں خرید کر ہوشیار بتاتے ہیں، حالانکہ وہ اتنا دبلا پتلا مریض بیمار قسم کا جانور ہوتا ہے. بتاؤ کیسی قربانی اللہ کے نزدیک کہاں قبول کی جائے گی. اور جو لوگ حصے میں شریک ہوتے ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ جانور دیکھ لیں کہ کون سا جانور آپ کا ہے. ورنہ تو یہ جو سستا مال جان کا آفت جو کہتے ہیں نا، سستے مال میں جانور خریدتے ہیں اور 3000 2000 معمولی قیمت رکھ کے اعلان کرتے ہیں. جا کر دیکھ لیں کہیں وہ جانور کے اندر کوئی عیب تو نہیں. بیمار جانور، لاغر قسم کا جانور، دبلا پتلا لنگڑا کانا، اگر ایسے عیب ہیں تو برائے کرم اگر پیسہ دیے ہیں تو فوراً جانور اگر یہ عیب ہے تو واپس لے لو جا کے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ کے حصے قبول نہیں ہوں گے اگر عیب دار جانور وہ فلاں اس کو تو پیسوں سے مقصود ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کو پورے نہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بس پیسہ مقصود ہو. ورنہ تو جو بھی جانور دے دے، لنگڑا لولا جو بھی دے دے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو حصے کے جانور ہیں اسے اچھی طرح دیکھ لے، وہ عیب دار تو نہیں. اسی طرح اللہ کے رسول نے بتایا لا تذبحوا الا مسنہ، کہ قربانی میں مسنہ ذبح کریں. مسنہ جس کے دودھ کے دان جھڑ چکے ہوں. تو اس طرح سے اونٹ ہو تو 5 سال، گائے کے لیے 2 سال اور بکری کے لیے 1 سال کم از کم. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط رکھی ہے قربانی جائز ہونے کے لیے. اللہ کے رسول نے یہ بھی بتایا کہ یہ گھر کے لیے 1 بکری کافی ہے. 1 بکری یہ گھر کے لیے کافی ہے. کیا دلیل؟ عطا بن یسار کہتے ہیں میں نے پوچھا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے، یہ کون ابو ایوب انصاری جن کے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے کے بعد مہمان بن کر وہاں پر ٹھہرے تھے. تو ان سے پوچھا گیا کہ نبی کے زمانے میں اور صحابہ قربانی کیسے کرتے تھے. انہوں نے کہا آدمی اپنی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے 1 بکری ذبح کرتا تھا، وہ خود کھاتا تھا، دوسروں کو کھلاتا تھا. تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ 1 بکری ایک گھر آنے کے لیے کافی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 بکری لی اور بسم اللہ اللہ اکبر کہا. اس سے پہلے کہا اللہ میری طرف سے میرے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما. 1 بکری ذبح کر کے بچائی. تو اس طرح سے 1 بکری سارے گھر والوں کے لیے کافی ہے. مطلب یہ ہے کہ آدمی، اس کی بیوی، بچے جو بھی اس کے انڈر میں ہی جس کو کفالت کرتا ہے، ذمے میں ہے، ان سب کی طرف سے 1 بکری دیتا ہے تو بالکل جائز ہے. بہت سے لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی. کیوں ہضم نہیں ہوتی؟ ہمارے امام نے نہیں بتایا، ہمارے بزرگ نے نہیں بتایا، بڑے لوگوں نے نہیں بتایا. ہمارے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکلیئر کر دیا تو اس کے بعد سب کی زبان چپ ہو جانی چاہیے. ورنہ تو لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں، غلط فتویٰ دیتے ہیں، کہتے ہیں 1 بکری 1 آدمی کے لیے، 1 گھر آنے کے لیے نہیں ہو سکتا، جبکہ حدیث بتاتی ہے جائز ہے. جبکہ ہمارے بہت سے لوگ فتویٰ دیتے ہیں 1 بکری 1 آدمی کے لیے، خاندان کے لیے کافی نہیں ہے. ترمذی کی تو حدیث تو ہے، کتنی حدیثیں ہیں، کہاں نبی نے منع کیا ہو کہ آپ بتائیں کہ 1 بکری 1 کے لیے، بتاؤ دلیل نہیں مل سکتی آپ کو. اس طرح دین کی صحیح سے سمجھ ہونا. ہم لوگ کیا معلوم، بڑے لوگ بول دیے، باپ دادا بول دیے، ویسے ڈھکن لے کر آ رہے ہیں. کب دین کا علم حاصل کریں گے؟ اپنے آپ کو بدلو، نبی کی سنت سے قریب ہو، اللہ کے رسول کے احکامات کے قریب ہو جاؤ. ورنہ تو یہ تقلید، یہ فلاں کی اتباع، یہ سب جو نا کام آنے والی نہیں ہے. ہر کام نبی کی اتباع یہ ہونی چاہیے. اگر اللہ کے رسول کو فالو کرتے ہوئے آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کے دل میں تسلی ہونی چاہیے، خوش ہونا چاہیے. حشر کے میدان میں، شافع محشر،
انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اگر ہر کام میں سنت رسول کا لحاظ رکھا جائے تو۔ اسی طرح نبی نے فرمایا کہ گائے میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، گائے ہو یا بیل ہو۔ 7 حصے کا مطلب یہ بھی سمجھو، بہت سے لوگ غلط فہمی کے شکار ہیں، 7 حصے کا مطلب 7 افراد نہیں، 7 حصے کا مطلب 7 خاندان شریک ہو سکتے ہیں، 7 آدمی مل کر ایک گائے لیتے ہیں الگ الگ گھرانے کے، وہ آدمی ایک حصہ اپنے طرف سے اپنی بیوی بچوں کی طرف سے نکال سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ غلط فہمی ہے کہ 7 حصے سے مراد 7 افراد نہیں بلکہ 7 گھرانہ ایک گائے میں شریک ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت ہمیں دی ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ، کیا مرحوم کی طرف سے، میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس میں بھی اگر دیکھیں پوری حدیث کی کتابوں میں کہیں نبی نے حکم نہیں دیا کہ مرحوم کی طرف سے کرو، یا نبی نے پریکٹیکل کر کے بتایا ہو، وہ بھی نہیں ملتی ہمیں حدیث۔ حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا نبی کی زندگی میں، نبی نے ان کے نام سے نہیں کیا۔ رقیہ اللہ کے رسول کی بیٹی نبی کی موجودگی میں انتقال ہوئی، ایک اور بیٹی بھی، 2 بیٹیاں انتقال ہوئی، ان کے نام سے نہیں کیا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ نبی کے چاچا انتقال ہوئے، کئی صحابہ انتقال ہوئے، کبھی اللہ کے رسول نے فلاں کی طرف سے فلاں ایسا نہیں کیا، نہ ہی صحابہ نے کیا ہو، ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ یہ تو بعد کے لوگوں نے جوڑ دیا کہ چلو ان کی طرف سے بھی کر سکتے، ان کی طرف سے بھی کر سکتے۔ تو میں اتنا ہی کہوں گا، اس میں الجھنے کے بجائے مرحوم کی طرف سے خوب صدقہ کرو، خوب صدقہ کرو، کیونکہ ہم لوگ دیگر دنوں میں صدقہ کا فتویٰ بھی پوچھتے نہیں، مرحوم کو دفنا کے آ جاتے ہیں، چند دن دعا کرے بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ مرحوم کے نام پہ خوب صدقہ کرنا، وہ پیسوں کی شکل میں ہو یا جانور کی شکل میں ہو یا کپڑوں کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، آپ دیتے ہیں اللہ کے راستے میں مرحوم کے نام سے، انشاءاللہ صدقہ تو قبول ہوتے ہیں۔ نبی نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان مر جاتا ہے اس کا عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں مرنے کے بعد بھی کام آنے والی چیز ہے۔ صدقہ جاریہ، مرحوم کے نام سے صدقہ کرو، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ نفع بخش علم دے کر جاؤ، خبر میں بھی فائدہ آپ کے لیے۔ نیک اولاد کی دعا اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ قبول کرتا ہے۔ تو اس طرح جتنا اللہ کے رسول نے بتایا اتنا عمل کریں، ایسے آڑے ٹیڑے یعنی دور یعنی سوچ کر فلاں سے فتویٰ لائے، فلاں بولے جائز ہے، تو بس اتنا ہی ہے۔ کیوں اختلاف آیا؟ اس لیے کہ صحیح چیزیں نبی کے زمانے میں یہ عمل نہ رہا، اگر وہاں حدیث ملتی تو کوئی اختلاف نہیں کرتا، مسئلہ بعد میں پیدا ہوا کہ کر سکتے کر لو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو میں بس اس میں لمبی چوڑی بات کرنے کے بجائے آپ سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ کو اتنی ہمدردی ہے تو آپ اپنے جانور کے علاوہ ایک الگ سے جانور لو اور مرحوم کے نام سے صدقہ کی نیت سے ذبح کرو، پورا کا پورا گوشت غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں میں تقسیم کر دو، جو محتاج ہیں خود استعمال نہ کرو، یہی بہتر ہے، افضل ہے۔ اہل علم نے یہی فتویٰ دیا ہے، تو افضل یہ ہے کہ صدقہ کی نیت سے ذبح کریں، انشاءاللہ صدقہ کا ثواب تو مرحوم کو پہنچتا ہی ہے، اللہ کے رسول نے اس کی ہمیں اجازت دی ہے، بلکہ حکم بھی ہم کو دیا ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں قرض میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے قرضہ ادا کریں یا قربانی کریں؟ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے اوپر قرضہ ہوتا ہے لیکن زیادہ فکر ان کو قربانی کی ہوتی ہے۔ دیکھو، قرض حقوق العباد ہے، قربانی حقوق اللہ ہے۔ اگر کسی کے پاس قرض کی فکر نہیں، صرف قربانی کی فکر ہے تو اچھی بات نہیں ہے، فکر تو قرض کی ہونی چاہیے۔ جبکہ قرض کا اتنا نازک مسئلہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ لایا جاتا تھا، ابھی پوچھتے تھے کیا ان کے پر قرضہ ہے؟ تو کہتے ہاں، تو کہتے میں نہیں پڑھاتا تم پڑھ لو۔ نبی یہ نہیں پوچھا کیا یہ قربانی کیا، یہ نہیں پوچھا کہ یہ فلاں صاحب قرض ادا کیے یا نہیں۔ اللہ کے رسول پوچھتے تھے، قرض فرض ہے، قربانی سنت ہے۔ تو لہٰذا بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جو کہتے ہیں ہمارے پاس اتنا قرضہ ہے، لیکن جب قربانی کی بات آتی ہے 1 لاکھ کی 1.5 لاکھ کی جانور ذبح کرتے ہیں، تو پوچھنا چاہتا ہوں تو کیوں اتنی سستی کرتے ہیں قرض کی ادائیگی میں؟ ایک ہے قرض جس کا وقت آ چکا ہے، فلاں آ کے مطالبہ کرتا ہے قرض دینے والا، تو آپ کو کمپلسری دینی چاہیے، ڈیلے نہیں کرنا، فوراً ادا کرنا ہے قرضہ۔ اور ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ فلاں صاحب نے آپ کو مہلت دی ہے، ابھی وقت نہیں آیا قرض ادا کرنے کا، ایسے موقع پر آپ قربانی کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی ٹائم ہے قرض ادا کرنے کا۔ تو 2 صورتیں ہیں، جس کا قرض کا وقت آ چکا ہے اسے مہلت لے لیتے، وہ پرمیشن دیتا ہے تو آپ انشاءاللہ اس پیسے میں قربانی لو، نہیں وہ کہتا ہے نہیں بھائی مجھے واپس کرو تو کمپلسری واپس کرنی چاہیے۔ انتقال ہوئے لوگوں کا بھی یہی فتویٰ ہے نا
کفن دفن کے بعد تو میت کی طرف سے پہلے قرضہ ادا کرو، بعد میں پراپرٹی تقسیم کرو، ورنہ تو آج بس میت کے مال کو پراپرٹی کو لوٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ مرحوم کے باپ پر کتنا قرضہ ہوتا ہے، بیٹوں کو ادا کرنے کی فکر نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی تو سمجھنا ہے لوگوں کو، قرض کا اتنا بڑا بوجھ ہے، لاکھوں قرضہ ہیں، تو وہ چیزیں جو پہلے قرض ادا کریں۔ قربانی تو انشاءاللہ اللہ جب سہولت دے گا فردر فیوچر میں تو آپ انشاءاللہ اس کے بعد قربانی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، قربانی چونکہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اس لیے ذبح کرتے ہیں سوسائٹی میں، معاشرے میں ہمارا نام مشہور ہو، لوگ کہیں کہ فلاں صاحب نے اتنے لاکھ کی گائیں کاٹے، اتنی بڑی چیز کاٹی انہوں نے۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں گلی گلی پھول کا ہار ڈال کر پھیلاتے۔ عید کی رات دیکھ سکتے ہیں آپ، جس جانور کو خرید لیتے ہیں گلی گلی بچوں کے ہاتھ میں دے کر وہ پھرائیں گے۔ کیوں؟ 10 لوگوں کو معلوم ہو تبھی تو ہمارا چرچا ہوگا۔ اور کچھ لوگ ایسے جانور اس لیے نہیں خریدتے ہیں، جنگلی جانور جو بہت ہی شریر قسم کا جانور، پورے محلے کے لوگ ہمارے گھر کے پاس کھڑے ہو جانور کا تماشا دیکھے۔ کیوں؟ ہمارا خاندان کا نام آئے کہ فلاں نے اتنی بڑی چیز ذبح کی اور بہت مشکل سے اس کو کاٹنا پڑا۔ ارے بھائی، اس سے بہتر ہے، نام کمانے سے بہتر ذبح ہی نہ کرو، ذبح نہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، کوئی نہیں پوچھے گا۔ ایسے دکھانے کے لیے، شہرت کے لیے، ریاکاری کے لیے اگر کاٹتے ہیں تو بیکار ہے۔ اسی لیے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ دلوں کے تقوی، اسی لیے قربانی کے جانور کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے اسے چھپانے کی ضرورت ہے، دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ریاکاری کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اسی طرح چونکہ قربانی اللہ کی رضامندی کے لیے دیتے ہیں، ضروری ہے حلال کمائی، حلال روزی اس میں ڈالنے کی ضرورت ہے، ورنہ تو آج کے دور میں تو اللہ حفاظت کرنا، حلال حرام کی تمیز ہی چلی گئی۔ جتنا پیسہ انلیگل طریقے سے کمانا ہے، پراپرٹی جمع کرنا ہے، کر لیتے ہیں، بینک بیلنس زیورات جمع کرنا ہے، کر لیتے ہیں، بیٹی کے نام میں، بیوی کے نام میں، فلاں کے نام میں، سب حرام کے پیسے لکھ لکھ کر پترم بنا لیتے ہیں۔ ایسے حرام خور، حرام کھانے والوں کی قربانی بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ ناجائز کمایا ہوا مال دوسروں کو دھوکہ دے کر، دوسروں کی پراپرٹی ہڑپ کر کے، بینک بیلنس جمع کر کے لاکھوں روپے کے جانور ذبح کرے، 50 بکرا، 40 بکرا، 10 گائے، ایک گائے کی قیمت 2-2 لاکھ، ایسی جانور ذبح کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کمال کر دیا۔ گوشت ہڈی چبانے کے علاوہ ہرگز بھی دمڑی کا بھی اللہ کے نزدیک فائدہ نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کو معلوم ہے جس کی پوری کمائی حرام کی کمائی ہے، وہ لوگوں کا مال لوٹ کر جی رہا ہے، مظلومین کی آہ لے کر جی رہا ہے۔ اگر آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، ایسوں کی گوشت قبول کرنے سے پہلے فتویٰ پوچھ لو، کیا ایسے چوروں کا، ایسے حرام خوروں کا، ایسے انلیگل طریقے سے کمانے والوں کا، ایسے فراڈوں کا، ایسے شارٹ کٹ طریقے سے لوگوں کا مال لوٹنے والوں کی قربانی کا گوشت ہم کھا سکتے ہیں؟ نہیں، علماء سے رجوع کر کے کھاؤ، ورنہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اگر آپ ان لوگوں کو انکریج کرتے ہیں تو سمجھو کہ آپ کا بھی اس میں گناہ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس میں شامل نہ کرے۔ تو یہ بھی دیکھا گیا کہ لوگ اس معاملے میں حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے، حرام کے پیسوں سے عمرہ کو جاتے ہیں، حرام کے پیسوں سے حج کو جاتے ہیں، حرام کے پیسوں سے صدقہ کرتے ہیں، حرام کے پیسوں سے قربانی دیتے ہیں۔ ہرگز بھی حرام کا پیسہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں دعا بھی قبول نہیں ہوتی حرام کے پیسوں سے۔ جس کا جسم پلا ہوا ہے وہ نہ جنت میں جائے گا، جس کی دعا بھی قبول ہوگی، یہاں تک نبی نے بتایا ہے۔ قربانی کا وقت کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے بتایا عید الاضحیٰ کے بعد سے لے کر، عید کی نماز سے لے کر 13 تاریخ کے غروب شمس تک ہے۔ ہمارے پاس اتوار کو عید ہے، آپ عید کی نماز کے بعد قربانی کر سکتے ہیں، اس سے پہلے ذبح کریں گے تو قبول نہیں ہے۔ عید کی نماز پڑھ کر آپ قربانی کریں، 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ، 13 تاریخ، اتوار، پیر، منگل، چہارشنبے کے دن غروب شمس تک آپ دن اور رات کبھی بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی کچھ لوگ 3 دن نہیں کرنا ہے، اس سے بڑھ کر نہیں کرنا، نہیں، اللہ کے رسول نے قرآن کی آیتیں اور دلیل ہمیں ملتی ہیں 10، 11، 12، 13 4 دن تک قربانی کرنے کی اجازت ہے۔ نبی نے فرمایا کل ایام التشریق ذبح، ایام تشریق سارے دن تشریق کے ایام ہیں، اس میں ذبح کر سکتے ہیں۔ اور آج کل تو فتنہ ایک پڑ چکا ہے نیا، 2-3 سالوں سے، کرنا ہے تو 10ویں تاریخ کو کرنا، 11، 12، 13 کرنا حرام ہے۔ کسی کی باپ کی شریعت نے فتویٰ دینے کے لیے، اللہ کے رسول نے حکم دیا، اجازت دی ہے،
کل ایام التشریق ذبح، ایسے لوگوں سے بچو جو آپ کا ایمان لوٹتے ہیں، آپ کے عقیدے کو خراب کرتے ہیں، ایسے منکرین حدیث سے بچو جو آپ کو بھی گمراہی کے راستے میں لاتے ہیں۔ آج کل جو لیٹسٹ فتویٰ دیا جاتا ہے صرف 10 تاریخ کو کر لو، 11 12 کو کرنا جائز نہیں ہے، 13 کرنا جائز نہیں ہے، ایک ہی دن کرنا ہے، اس کے بعد نہیں کرنا ہے، یہ سب ان کے عقل کی باتیں ہیں، یہ نبی کی بات نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول نے صاف بتایا کل ایام التشریق ذبح، سارے تشریق کے ایام جو نا ذبح کے ایام ہیں، وہ حدیثیں تو بالکل موجود ہیں۔ تو ایسے میں اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت، عقیدے کی حفاظت کرے، کیونکہ ایسے دن بدن جو نا ایسے نئے نئے فتنے، نئے نئے فتوے لوگوں کے ایمان کو لوٹ رہے ہیں، عقیدے کو لوٹ رہے ہیں، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہم تمام کو دین کی صحیح فہم، صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہم سب کی عبادت قبول فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم مالک بر رحیم رب حلیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين۔ ابھی آپ نے خطبہ اولیٰ میں قربانی کی اہمیت اور قربانی کے شرائط ساری چیزیں سنی تھی، ساتھ ساتھ قربانی کے ذبح کے آداب بھی معلوم کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم جانور ذبح کرو تو بسم اللہ کہہ کر ذبح کرو۔ اللہ نے بھی کہا کہ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ تم کھاؤ وہ چیز جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اسی لیے اہل علم نے کہا کوئی آدمی جانتے بوجھتے بسم اللہ نہیں پڑھتا ذبح کر دیا تو وہ گوشت کھانا حرام ہے، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، قرآن میں وہ گوشت حرام ہے، تمہارے لیے فسق ہے۔ تو لہٰذا بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرے، اور یہ بھی بتایا کہ چونکہ جانور اس کے بھی حساسات ہیں، ذبح کرنے سے پہلے چاقو کو اچھی طرح تیز کر لیں، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، نبی نے فرمایا کہ جب چاقو تیز ہو تو آپ جلدی سے اس کے گلے کو کاٹ سکتے ہیں اور ذبیحہ کو آرام پہنچا سکتے ہیں۔ یہ بھی منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جانور کے سامنے چاقو کو تیز نہ کرے، اور ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرے، ان سب کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، قربانی کا گوشت خود کھائیں، غریبوں مسکینوں کو دیں، اپنے دوستوں کو، اڑوس پڑوس رشتہ داروں سب کو دیا کریں۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اللہ نے کہا تم بھی اس سے کھاؤ اور کھلاؤ غریبوں محتاجوں سب کو بھی، حتیٰ کہ غیر مسلمین کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے تعلقات ہو سکتے ہیں، بزنس کے فیلڈ میں ہو یا کسی بھی لحاظ سے کیوں نہ ہو، ہمارے جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کو بھی جنا قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں، انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس سے ان کے اندر جنا ایک قسم کی محبت پیدا ہوگی، اور جو بھی دلوں میں نفرتیں ہیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، ممکن یہ ساری چیزیں نکلے گی۔ ایسے میں ان لوگوں کو بھی جنا تلاش کر کے دیں، بعض اوقات وہ پوچھنے بھی لگتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ان لوگوں کو بالکل بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے منع کیا کہ جو قربانی کی کھال ہے وہ قصائی کو بطور اجرت نہیں دینا چاہیے، ہدیتاً دیتے ہیں تو الگ بات ہے۔ یہ بہتر یہ ہے کہ قربانی کے چمڑے جو بھی اہل خیر یعنی خیر کے کام کرتے ہیں، مدارس ہیں، ٹرسٹ ہیں، جو بھی غریبوں مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو پہنچائیں۔ امید ہے کہ وہ اعمال انشاءاللہ اللہ کے نزدیک قبول کر لیے جائے۔ قربانی کی مناسبت سے اس کا بھی لحاظ رکھیں، ہمارا دین پاک کی صفائی کا حکم دیتا ہے۔ الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، لیکن ہر سال بولتے ہیں ہم لوگ، ہر سال عید کے خطبے میں بھی اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے، اور واٹس ایپ کے ذریعے بھی اویئرنیس لائی جاتی ہے، اور باقاعدہ میونسپلٹی کی طرف سے بھی لوگوں کو مقرر کیا جاتا ہے گندگی وصول کرنے کے لیے۔ لیکن ہم کیا کہیں ان لوگوں کو، اتنا بولنے کے باوجود بھی گلیوں کو خراب کرتے ہیں، سڑکوں کو خراب کرتے ہیں، محلے کو خراب کرتے ہیں، قربانی کے جانور کے خون کو، گوبر کو، گندگی کو پھیلاتے ہیں۔ قربانی کرنا سنت ہے، کسی کو تکلیف پہنچانا حرام ہے،
آپ قربانی کرتے ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ، لیکن قربانی ایک نیکی کر کے ڈبل گناہ نہ کما لو، کسی پلاسٹک میں کور میں اسے سیو کر کے رکھیں، اور جو لوگ غسل کرنے والے ہی اسے لے لیں گے، ورنہ تو بس پڑوس میں پھینکنا، گلیوں میں پھینکنا، سڑکوں میں پھینکنا ہمیں کیا پڑی ہے۔ جتنے لوگ گزریں گے تکلیف محسوس کریں گے، یاد رکھو سچی کہتا ہوں کہ جتنے لوگ گزریں گے تکلیف محسوس کریں گے، سب کا گناہ آپ کے پر آئے گا۔ کرامن کاتبین لکھتے جائیں گے عید کے دن مناسبت سے بھی، تو اس لیے ڈرو، ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا۔ ہماری عید امن اور شانتی کی عید ہوتی ہے، دیگر مذہب میں جو بھی تہوار ہوتے ہیں کتنے نقصان ہوتے ہیں، لیکن ہماری عید ایک مثالی ہوتی ہے، بہت فائدہ مند ہے، اور ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، اور امن اور شانتی کا ہم میسج دیتے ہیں دنیا والوں کو، سارے لوگوں کو پیس کا میسج دیتے ہیں۔ اس عید کے ذریعے سے اس کا لحاظ رکھنی چاہیے۔ اور اسی طرح جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا جہاں اچھائی بھی ہے تو اس میں بہت خرابی بھی ہے، اور حکومت کی نظر ساری جتنے بھی کمیونیکیشن میڈیا سوشل میڈیا ہیں، ہو انسٹاگرام ہو، فیس بک ہو، واٹس ایپ ہو، جتنے بھی ہیں سب پر کڑی نظر ہے، اور کئی اسٹیٹ میں جانور ذبح کرنا بھی منع ہے، بین کرے ہیں۔ ایسے میں جانور ذبح کرتے ہیں تو اس کے ویڈیو لینا، فوٹو لینا، شیئر کرنا، اپنے سٹیٹس میں رکھنا، پروفائل میں رکھنا، اللہ کے واسطے یہ نہ کیجئے۔ آپ کی یہ حرکت کہیں اسلام کی بدنامی کا ذریعہ نہ بنے، پورے مسلمانوں کی بدنامی ہو سکتی ہے۔ ایسے میں جس ماحول میں ہم ہیں بہت ہی دیکھ کر قدم رکھنا چاہیے، ایسی ویسی حرکت کر کے اللہ کے واسطے ہم لوگوں کو برباد نہ کرے۔ آپ اگر ایک آدمی حرکت کرتا ہے اس کی وجہ سے پوری کمیونٹی کی بدنامی ہے، اسلام کی بدنامی ہے، تو سب لوگوں کو گھر کے بڑوں کی ذمہ داری بنتی ہے، اپنے بچوں کو خاص تاکید کرے، ایسے فوٹوز ویڈیوز جو قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں اسے ہرگز بھی شیئر نہ کرے۔ اگر جنگلی جانور اسے لڑکاتے ہیں، اسے پیر بنتے ہیں، تو لوگ کیا کرتے ہیں گلیوں میں جب ذبح کرتے ہیں نا ویڈیو بناتے ہیں، بیچارہ وہ پہلے ہی سے پریشان ہے جانور، اتنے لوگوں کو کراؤڈ جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھگاؤ لوگوں کو اور اسے پریشان نہ کرو۔ اور اس کا ویڈیو بنانا ایک غیر مسلم دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ دیکھو ایسا تڑپاتے ہیں جانور کو، دیکھو مسلمان ایسی تکلیف دیتے ہیں جانور کو۔ ہم کیا میسج دے رہے ہیں اپنی حرکتوں سے؟ ہم مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن ہمارا رویہ ویسا نہیں ہے جیسا ہونی چاہیے۔ تو یہ سوشل میڈیا بہت نازک ہے، اس لیے ہمیں اس کا دیکھ کر احتیاط کے ساتھ اسے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح عید الاضحیٰ کے آداب میں یہ بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کو جانے سے پہلے کھا کر جاتے تھے، عید الاضحیٰ یعنی عید کی نماز کے بعد عید الاضحیٰ میں آ کر کھایا کرتے تھے۔ تکبیر کا اہتمام کثرت سے ہونی چاہیے، بلکہ ان دنوں میں زیادہ تکبیر ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، ایسے تکبیرات پڑھتے رہیں، اور ہمیں اس کا اہتمام ہونی چاہیے۔ خصوصاً 9 تاریخ کی فجر نماز کے بعد سے لے کر 13 تاریخ کے عصر تک عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ باقاعدہ وہ تکبیرات کا اہتمام کرتے تھے فرض نماز کے بعد 9، 10، 11، 12، 13۔ تو یہ تکبیرات کثرت سے پڑھنا، کوئی لیمٹ نہیں ہے، پڑھتے رہنا۔ اور نماز کے بعد اس لیے پڑھاتے تھے صحابہ تاکہ لوگوں کو یاد دہانی ہو کہ ابھی بھی تکبیر کو یاد دہانی کرانے کے لیے لوگ سن کر بھی اور بھی تکبیر پڑھیں، یہی مقصد ہے۔ ورنہ تو یہ اتنے مرتبہ پڑھنا ایسا نہیں ہے۔ بعض مسجدوں میں امام پڑھتا ہے ایک بار تو پبلک اس کے بعد پڑھتی ہے۔ کیا LKG کے بچے ہیں، کیا سکھانا ہے؟ سب کو تکبیر آتی ہے، ایک ساتھ تکبیر پڑھیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ 1 مرتبہ ہی پڑھنا، 3 مرتبہ پڑھنا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو وہ گناہ بھی نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھو۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا گناہ بھی نہیں ہے، یہ تو مستحب عمل ہے، پڑھنا اچھا ہے، صحابہ کرام کا اس پر عمل ہے۔ تو کثرت سے تکبیر پڑھنی چاہیے، تکبیر کے کلمات بولنا چاہیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، اس طرح کے تکبیر کے کلمات ہونی چاہیے۔ اور عید کو اللہ کے رسول نے سب کو لانے کا حکم دیا، عورتیں، بچے، بوڑھے سب آئیں، حتیٰ کہ جو شرعی عذر والی عورتیں ہیں وہ بھی عیدگاہ آ سکتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے، کہا کہ نماز تو نہیں پڑھے گی لیکن بیانات میں، اور کہا امام کی دعا میں عورتیں شریک ہو سکتی ہیں۔ اگر اوڑھنی نہیں ہے
تو ایک اوڑھنی میں دو عورتیں آئیں، یہاں تک بتایا ہم تو عورتوں کے بہت سے حقوق جہاں لوٹے، اس میں ایک فتویٰ بھی یہ کر گھر میں بٹھا دیے، عورتیں مسجد نہیں جا سکتی، عورت عیدگاہ نہیں جا سکتی، فلاں جگہ نہیں جا سکتی ہے، شاپنگ مال جا سکتی ہے، پکنک کو جا سکتی ہے، شادی کو جا سکتی ہے، فنکشن کو جا سکتی ہے، پارٹی کو جا سکتی ہے، اجنبی مردوں کے ساتھ گھوم سکتی ہے، ریسٹورنٹ جا سکتی ہے، غیر محرم کے ساتھ سفر کر سکتی ہے، مسجد کو آئے گی تو فتنہ ہو جائے گا، عیدگاہ کو آئے گی تو فتنہ ہے. ایسے فتوے دے کر بٹھا دیے ہیں. اللہ سے ڈرو. نبی فرماتے لا تمنعوا اماء اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجد آنے سے نہ روکو، اللہ کے رسول نے منع کیا. بہرحال عورتیں بھی آنی چاہیے، اللہ کے رسول نے لانے کا حکم دیا. تو بہرحال عید کی یہ چند باتیں تھیں. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کی عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین جو لوگ حج میں ہی اللہ ان سب کے حج کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین جہاں بھی مسلمان پریشانی اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے. اللہ ہم پر رحم کا معاملہ فرمائے، کرم کا معاملہ فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری قربانی کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ اسلام کی عزت و سربلندی عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو امن کی زندگی دے. جہاں بھی فتنے ہیں، فسادات ہیں، شر ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب فتنے کو، فسادات کو دور فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں عزت کی زندگی عطا فرمائے. اللہ ہم پر کرم کا معاملہ فرمائے، رحم کا معاملہ فرمائے. اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے ایمان کی حالت میں رکھے، اسلام کی حالت میں رکھے. اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوری کو دور فرمائے، جو تکلیف میں ہیں اللہ ان کی تکلیف کو دور فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرض کو آسان فرمائے، جو انتقال ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی خبر کو کشادہ فرمائے. ہم میں سے جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں، جن کے بھائی چلے گئے ہیں، جن کی بہن چلی گئی ہے، جن کے اولاد چلے گئے ہیں، اللہ ان سب کی خبر کو منور فرمائے. اللہ ان کی خبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے. اللہ رب العالمین ان کی خبر کو منور کرے، ان کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دے. مغفرت کا معاملہ فرمائے، رحم کا معاملہ فرمائے. اللہ ہمیں جب تک رکھے ایمان کی حالت میں رکھے، اسلام کی حالت میں رکھے. ہماری موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے، اسلام کی حالت میں آئے. آمین آمین. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وأمهاتنا وأزواجنا من النار. اللهم اعتق رقابنا في هذا اليوم يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأساتذتنا من النار يا رب العالمين. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا سامع الدعاء، يا سابغ النعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. نحن الضعفاء والفقراء، نحن الضعفاء والفقراء. أنت القوي وأنت العزيز، برحمتك وكرمك وحلمك وجودك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، برحمتك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخوان المسلمين في بلادنا. اللهم ارحم المستضعفين في بلادنا. يا رحمن يا رحيم يا منان يا كريم يا حليم يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر. لا إله إلا أنت التواب الرحيم. اللهم ارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب العالمين.